ایک مسئلہ اور جانتے جو ہے معلوم کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی ماہ رمضان میں نازل فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اپنے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ نے فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ نزول قرآن کے مہینے کو جو پا جائے تو وہ آدمی اس میں صوم رکھا کرے۔ اس سے بعض اہل بدعت نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کوئی دینی مناسبت رکھتی ہیں اس پر عید ہونا چاہیے، اس پر خوشی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یادگار بنا دیا، اس میں صوم رمضان کی عبادت رکھتی، قیامت تک یہ یادگار رہے گا۔ تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسے ہمیں یادگار منانا چاہیے، جس دن معراج کرائی گئی اس رات کو جشن منانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ استدلال درست ہے؟ کیا ہم کہیں گے ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اور اس مہینے میں صوم رمضان رکھ دیا کہ قیامت تک یہ یادگار رہے؟ میرے بھائیوں، ان کی یہ دلیل خود انہی کے خلاف دلیل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کی بارش برسائے، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی باطل پرست جس چیز کو دلیل بنائے، جس آیت کو دلیل بنائے، جو حدیث کو دلیل بنائے، اسی آیت یا حدیث میں اس کے خلاف دلیل موجود ہوتی ہے۔ وہی مسئلہ یہاں بھی ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے مہینے کو یادگار بنا دیا، اس میں صوم رکھ کر کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو اہم واقعہ ہو اسے یادگار منانا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ نزول قرآن کو یادگار بنایا جائے تو اللہ نے بنا دیا، اللہ نے بنا دیا، اس لیے ہم بھی اسے یادگار بنائے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو یادگار بنانا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رہنمائی فرما سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے یادگار بنا سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں، تو ہم کو کہاں یہ اجازت مل سکتی ہے کہ ہم کسی دن کو اپنی طرف سے یادگار دن بنا لیں یا کسی مہینے کو اپنی طرف سے یادگار مہینہ بنا لیں؟ اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ دین مکمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ دین کے نام پر جو بھی نئی چیز ایجاد کی جائے وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا۔ تو ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ یادگار بنانا چاہتا تھا، جس موقع پر اللہ تعالیٰ عید چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عید بنا دیا۔ آپ وہ واقعہ بھی یاد کریں، ایک یہودی آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسی شاندار آیت اتری ہے کہ اگر ہم یہودیوں پہ اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا دن ہے اور وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تم یہ تصور رکھتے ہو کہ اس کے نزول پر عید ہونا چاہیے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے مکمل کرنے کا اور اپنی نعمتوں کے تمام کرنے کا
اور اسلام کو بطور دین اپنے پسند کرنے کا، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر خوشی منانا چاہیے اور جسے عید منانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ انی لأعلم فی ای یوم نزلت وفی ای مکان نزلت، اللہ کی قسم مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی۔ فی یوم جمعہ، فی یوم عرفہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ عرفہ کا عید کا دن تھا اور ہفتے میں جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے، عرفہ بھی مسلمانوں کی عید ہے۔ تم ایک عید کا تصور کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے دو دو عیدیں اکٹھا کر دی ہیں۔ تو اگر کوئی بات واقعی فطرت کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے سے اس دین میں مشروع کر دیا ہے، اور اگر وہ فطرت کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس کو دلیل بنائے تو اسے کہا جائے گا کہ آپ کی دلیل بھی صحیح نہیں، آپ کا استدلال بھی صحیح نہیں۔ جس مسئلے پر اسے دلیل بنا رہے ہیں اس مسئلے کے لیے یہ چیز دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس رکن کی ادائیگی کے لیے اگر متعین کیا ہے، اور اس کو لے کر کے کوئی شخص کہے کہ دینی مناسبتوں پر کوئی عبادت ہونی چاہیے تو اس کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ رمضان یہ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، تو کیا اس کی بنا پر ہم اسے حرمت والا مہینہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، حرمت والے مہینے دوسرے ہیں جس میں سے رمضان نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، حج والا مہینہ اور اس سے پہلے والا مہینہ اور اس کے بعد والا مہینہ، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں پے بپے ہیں، مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ منفرد ہے، سب سے الگ تھلگ ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ جو جمادہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ تو حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں جس میں سے رمضان کا مہینہ نہیں ہے، لیکن حرمت والا نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ تمام مہینوں سے افضل نہیں ہے، یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔